ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم جناب ابو ذر غفاری کی حیات طیبہ کے آخری مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ابھی تک جو گفتگو ہم نے کی وہ ہمارے ناظرین کے لیے، آپ سب کے لیے ایک بہترین مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہوگی۔ آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صبیح الحسین رضوی صاحب قبلہ۔ ابو ذر غفاری عبادت میں، زہد میں، تقوی میں، صداقت میں، جرأت میں اور ہر طریقے سے دشمن کی سازشوں کے بہترین جواب کی حیثیت سے جو ہمالیائی حیثیت رکھتا ہے، ہم اس کی حیات کا ذکر کر رہے ہیں۔ جناب السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو ذر کو بہت ہی اہم کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں جو ہم سب کے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے، ہماری حیات کے لیے ایک بہترین ذریعہ قرار دی جا سکتی ہیں، مشعل راہ قرار دی جا سکتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ذکر فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیۃ اللہ العظم حجت ابن الحسن العسکری صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رسالتی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے جہاں بھی موقع ملا ہے اور جن لوگوں کو اس کا اہل سمجھا ہے، اس کے ذریعے سے انہوں نے اپنی رسالت کو آئندہ کی نسلوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، جس میں سے بنیادی امانت دار اہل بیت رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، بنیادی امانت دار ہیں، جی بحیثیت امامت کے اور بحیثیت نسل رسول کے۔ اس مشن کو لوگوں تک پہنچانے میں صرف کر دی ہے جو مشن پیغمبر اسلام لے کر آئے تھے اور جس کی بار بار اللہ نے معراج سے لے کے زمین تک تاکید کی، یعنی ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ مولا کائنات کے ایک بہت ہی مشہور شاگرد ہیں تاریخ میں اور بہت ہی معتبر ہیں، جو مولا کائنات علیہ السلام کی ولایت کے حامیوں میں ہی فقط حامی نہیں تھے بلکہ دفاع کرنے والے لوگوں میں تھے۔ ان کا نام ہے ابو الاسود دوئلی۔ انہوں نے نقل کیا ہے کہ جب جناب ابو ذر غفاری ربضہ میں تھے تو ان سے ملاقات ہوئی تو ان سے پوچھا کہ مطلب باتوں میں کچھ انہوں نے جناب ابو ذر غفاری سے باتیں کی، تو جناب ابو ذر غفاری فرماتے کیا ہیں کہ ایک روز میں مسجد میں داخل ہوا، مدینہ منورہ میں مسجد النبوی میں داخل ہوا، مسجد بالکل خالی تھی۔ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے اور ایک طرف امیر المومنین علیہ السلام ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میں نے فرصت کو غنیمت سمجھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھ کو کچھ نصیحتیں کیجئے، کچھ وصیتیں کیجئے، کچھ مجھے ایسی باتیں بتائیے جو میرے لیے فائدہ مند ہو اور مجھ کو جو ہے نقصان سے بھی بچا سکے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تم ہمارے یعنی ہمارے اہل بیت میں سے ہو، لہذا میں تم کو ایسی چیزوں کی سفارش کر رہا ہوں اور کرنا چاہتا ہوں جو خیر اور خوبی اور اچھائیوں کے راہبر ہوں گے۔ وہ باتیں ہماری خیر و خوبی اور اچھائیوں کے راہبر ہوں گی اگر ان کو تم خوب حفظ کر لو گے۔ حفظ کر لو گے یعنی تم اپنی زندگی میں اگر اس کو رائج کر لو گے، نافذ کر لو گے، تو یہ سعادتوں کے آسمان کی طرف پرواز دینے کے لیے دو پر قرار پائیں گے۔ واہ 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 واہ۔ جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی جو تعلیم دی ہے، کہتے ہیں پیغمبر اسلام، اے ابو ذر، یہ یاد رہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے،
اور اگر اس طرح عبادت کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو تو اور بہتر ہے، واہ، مگر تم اگر اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو اپنی عبادت میں اتنا تو احساس رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تمہاری سوچ، تمہاری فکر، تمہارے کلمات، تمہارے رکوع، تمہارے سجدے، تمہاری عبادتیں، تمہارے ارادے، تمہاری نیت، ان سب پر گویا خدا نگراں ہے۔ اور اے ابو ذر، اللہ ایک ہے، اس کو پہچاننا یہ پہلی عبادت ہے۔ اور اے ابو ذر، یہ یاد رکھنا وہ اول الاولین ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا اور اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہے، کیا اور کہنا ہے، وہ بات ہے جس کی کوئی نہایت نہیں ہے، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ بے شک۔ اور یہ زمین و آسمان اس کے درمیان جو کچھ ہے سب اس کی قدرت کا مظہر ہے، واہ واہ واہ، سب اس کی قدرت کا مظہر ہے۔ اور اب اس ایمان کے بعد، اس عبادت کے بعد دوسری عبادت اور دوسرے ایمان کا حصہ میری رسالت کا اقرار ہے۔ واہ واہ واہ، میری رسالت کا اقرار ہے، کس طریقے سے کہ میں بشیر و نذیر بن کر کے اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیا ہوں تاکہ میں قافلہ انسانیت کی خدا کی طرف رہنمائی کروں۔ سبحان اللہ، اور اس کے بعد اگر تیسری جو عبادت ہے اور تیسرا ایمان کا حصہ ہے وہ ہمارے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے محبت ہے، ان کی محبت فرض ہے۔ اے ابو ذر، ہمارے اہل بیت وہ ہیں جن کو اللہ نے معصوم پیدا کیا ہے۔ ہمارے اہل بیت وہ ہیں اے ابو ذر جہاں نجاست کا اصلاً کوئی تصور نہیں ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے سبحان اہل اللہ، بیت وہ ہیں کہ جن کی محبت فرض ہے۔ میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں، جو سوار ہوگا وہی نجات پائے گا، سبحان اللہ، اور جو سوار نہیں ہوگا وہ ڈوب جائے گا۔ اور جب جناب نوح کی کشتی ان کی اولاد و بیوی کو نہیں بچا پائی، چاہے وہ کتنے ہی بڑے منصب پر کیوں نہ فائز ہو اور اس کو جو ہے زمانہ کتنا ہی بڑا پیر اور مرید اور بہت بڑا یعنی اس کو مومن و صاحب تقوی بنا دے، مگر جب تک ہمارے اہل بیت کی کشتی پر سوار نہیں ہوگا اس وقت تک نجات ممکن ہے۔ نجات نہیں پائے گا۔ اور یہ یاد رہے اے ابو ذر، یہ ہمارے اہل بیت یہ باب حطہ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک منٹ رک کر کے آپ باب حطہ کی بھی وضاحت فرما دیں، کیونکہ قرآن فہمی سے بہت کم لوگ تعلق رکھتے ہیں، تو بچوں کو یہ بات کلیئر ہو جائے۔ دیکھیے باب حطہ جو ہے، باب حطہ کے سلسلے میں قرآن مجید میں آیت بھی آئی ہے۔ اصل میں یہ بنی اسرائیل کو آرڈر تھا کہ جائیں، اگر بیت المقدس میں ہم نے تمام نعمتیں رکھی ہیں، جائیں وہاں کے لوگوں سے جو ہے جنگ کریں، اس لیے وہاں ظالمین تھے تو ان سے جنگ کریں، جا کر کے وہاں پر یہ اپنا سکونت اختیار کے وہاں میں نے تمام نعمتیں دی ہیں۔ ان سبوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جناب ہارون سے کہ جائیے آپ ہی لوگ لڑیے، اور لڑو کر کے جب جو ہے جیت جائیے گا اور جب خالی کرا لیجیے گا دشمنوں سے تب ہم لوگ آئیں گے۔ جی، پروردگار عالم نے ان کو سزا یہ دی، نبی کا ساتھ نہ دینے کی، ایک سزا یہ دی کہ صحرائے تیہ اس کا نام ہے، اس صحرا میں یہ سرگردہ رہے برسا برس۔ پھر پروردگار عالم نے ان کو نجات دیا تو کہا کہ یہ بیت المقدس آئیں، تو ایک دروازہ تھا، جی، دروازہ تھا کہ اس سے گزرے اور یہ کہتے ہوئے حطہ کہتے ہوئے حطہ حطہ حطہ، یعنی آپ کے ہمارے گناہوں کو بالکل سے یعنی مطلب جھاڑ دے، گناہوں کو جھاڑ دے، اس کا مطلب ہے یعنی حطہ حطہ یہ کہہ کے داخل ہوں گے تو یعنی گویا ہمارے گناہوں کو جھاڑ دے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں علی باب حطہ ہیں، اللہ اکبر، یعنی جو ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام میں داخل ہوگا، جو ولایت علی علیہ السلام کا اقرار کرے گا، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اس کے گناہ جو ہے ختم کر دیے جائیں گے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے کہا اے ابو ذر، ہمارے اہل بیت باب حطہ ہیں۔ سبحان اللہ، اس کے بعد پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی وصیتیں کی ہیں، اس میں سے یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ان نعمتوں کا باقاعدہ صحیح راستے پر یعنی استعمال کرے، ان نعمتوں کو استعمال کرے تاکہ جب وہ زمانہ نعمتوں کا ختم ہو تو پچھتانے نہ پائے۔ واہ، سبحان اللہ، جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اے ابو ذر، یہ یاد رہے 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت شمار کرنا چاہیے۔ 5 چیزیں ہیں جن کو غنیمت شمار کرو، ان 5 چیزوں سے جو بعد میں آنے والی ہیں۔
پہلی بات تو یہ ہے ابو ذر، جوانی قبل اس کے کی بڑھاپا آئے تو بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی کی قیمت پہچانو، واہ واہ، اپنی جوانی کی قدر کو جانو، اور اپنی جوانی کو ایسی جگہ صرف کرو کہ وہ تم بڑھاپے میں بھی پہنچ جاؤ یا دنیا سے چلے بھی جاؤ تو تمہاری جوانی تمہاری ایصال ثواب کا ذریعہ قرار پائے۔ سبحان اللہ۔ دوسرے تندرستی، اے ابو ذر یہ یاد رہے، قبل اس کے کی بیماری تم تک آئے اس سے پہلے تم تندرست ہو تو اپنی تندرستی کو تم غنیمت سمجھو۔ اب اس تندرستی کے زمانے میں تم وہ کام کرو جو تمہارے لیے فائدے مند ہو، اور سب سے بڑا اگر فائدہ انسان کے لیے ہے تو خدا کو خوش رکھنا ہے۔ جب خدا خوش رہے گا تو انشاءاللہ تعالی بیماری میں بھی اسے تندرستی کی لذت ملے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس دولت ہو تو قبل اس کے کہ تمہارے یہاں تنگ دستی آئے، لاک ڈاؤن لگے، نوکری چھوٹ جائے، تنخواہ آدھی ہو جائے، آدمی کا جو ہے کاروبار بند ہو جائے، فیکٹری بند ہو جائے، اور اب انسان، یہ وہ وقت ہے جس کسی کو معلوم نہیں تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا، اس سے پہلے سب کے پاس کچھ نہ کچھ تھا، تو تم اپنی اس دولت کی قدر جانو قبل اس کے کہ تمہارے پاس فقیری آئے، قبل اس کے کہ تنگ دستی آئے۔ فقیری سے مراد وہ نہیں جو دروازے دروازے بھیک مانگتے ہیں، بلکہ فقیری سے مراد یہ ہے کہ تم ضرورت مند ہو جاؤ۔ جناب یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ موجود ہے قحط سالی کے زمانے میں، کس طریقے سے آپ کا اسٹور کیا ہوا غلہ پورے آس پاس کے لوگوں کے لیے کام آیا، پورے علاقے کو کام آیا، پورے علاقے کو کام آیا۔ یہ دوسرے یعنی شہروں اور دیہاتوں کے لوگوں کو دیتے تھے۔ جی ہاں، اسی سے آپ کی اپنے خاندان سے ملاقات ہوئی۔ تو قبل اس کے کی تمہاری جو دارائی، تمہیں اللہ نے جو دولت اور مال اور ثروت دیا ہے، اس کی قدر جانو، بے شک اس کو اسراف نہ کرو۔ میرے پاس جبریل آئے، دنیا کے تمام خزانوں کی کنجیاں میرے حوالے کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ زحمت نہ اٹھائیے ہے، تو میں نے اسی اس میں ہے، جناب ابو ذر کو جو آپ نے نصیحتیں کی اسی اس میں ہے، آپ نے فرمایا اے ابو ذر میں نے جبریل سے کہا سید الملک اسے لے جا واپس، اور میرے خدا سے یہ کہہ دے ایک روز دے تاکہ میں اس کا شکریہ ادا کروں، ایک روز نہ دے تاکہ میں اس سے مانگوں، دے تب بھی خدا کو یاد رکھوں اور نہ دے تب بھی میں خدا کو یاد رکھوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ جب ملتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری محنتوں کا نتیجہ ہے، جب چھن جاتا ہے تو اور جب چھن جاتا ہے تو اللہ ہم سے ناراض ہے۔ بھائی آپ کو اللہ نے دیا تھا، ابھی آپ نے جو جناب یوسف پیغمبر علیہ السلام کا واقعہ بتایا کہ انہوں نے جو اسٹور کیا، تو جناب یوسف پیغمبر نے اسٹور اس لیے نہیں کیا کہ گھر یعنی پورا ملک جو بھوکا ہے اور انہوں نے اسٹور کیا، نہیں، ملک کو بھی کھلایا، جو بچا تو اسے باقاعدہ بجائے اسراف اور ادھر ادھر مطلب پھینکنے کے اور جو ہے اس کو اسراف کرنے کے، ادھر ادھر برباد کرنے کے، کیا کیا؟ اس کو انہوں نے اسٹور کیا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت شمار کیا، ان راہوں میں خرچ کرنا خود ایک اسٹور ہے۔ بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ۔ یعنی خمس کا دینا ایک اسٹور ہے، کس کے پاس اسٹور کر رہا ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام کے یہاں۔ ظاہر سی بات ہے انہی سے تو پھر مانگے گے، جب ہمارے پاس نہیں ہوگا کس کے واسطے سے ہم مانگیں گے؟ اہل بیت کے واسطے سے، اپنے زمانے کے امام کے واسطے سے مانگیں گے۔ جب اسٹور ہوگا تو کہیں گے بھائی اس کو دو، اس لیے کہ جب اس کو تھا تب اس نے ہمیں دیا ہے، لہذا آج نہیں ہے تو ہمیں اس کو دینا چاہیے۔ بس اور بس اگر کام آئیں گے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام جو ہم نے ان کے یہاں اسٹور کیا ہے، کیا کہنا ہے، وہ ہے موت کا وقت، قبر کا وقت۔ جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیتوں میں تو آگے پیغمبر بڑھتے گئے، اس میں پیغمبر اسلام نے زبان کے سلسلے میں نصیحت کی ہے کہ یہ جو تمہارے لب ہیں نا یہ پہرے دار ہیں، یہ تمہارے لب جو ہیں پہرے دار ہیں اس سانپ کے جو اندر ہے۔ یہ زبان کیا ہے؟ ایک سیکنڈ کے اندر آپ کا دل موت سکتی ہے، اور ایک سیکنڈ میں آپ کے دل میں جو ہے میرے خلاف ہیجان بھی پیدا کر سکتی ہے۔ جی جناب ابو ذر غفاری جب ربضہ میں تھے تو بہت سے لوگ جاتے تھے آپ کی عیادت کے لیے، جاتے تھے لوگ یا ادھر سے گزرتے تھے تو جناب ابو ذر غفاری سے ملاقات کرتے تھے۔ ابن ابی الحدید اہل سنت عالم ہے، اس نے ابو رافع سے، ابن ابی الحدید وہی جس نے نہج البلاغہ کی شرح نہج البلاغہ لکھی ہے، جی۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے یہ لکھا ہے کہ ابو رافع
جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، یہ جناب ابو ذر غفاری کی عیادت کے لیے ربضہ گئے اور وہاں جناب ابو ذر غفاری سے ملاقات کی، اور اسی ملاقات میں بات چیت وغیرہ کرتے رہے۔ اس کے بعد جب خدا حافظ کرنے لگے تو جناب ابو رافع سے حضرت ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے ابو رافع، بہت جلد فتنہ سر اٹھانے والا ہے، بہت جلد فتنہ سر اٹھانے والا ہے، لہذا اے ابو ذر، اے ابو رافع، خدا سے ڈرنا اور اس موقع پر مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو حمایت کی ضرورت ہوگی، تم حمایت کرنا۔ یعنی گویا جناب ابو ذر غفاری قتل خلیفہ ثالث کی گویا وہ دے رہے ہیں، یعنی پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ بہت جلد مدینے میں فتنہ اٹھنے والا ہے، اس موقع پر مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حمایت کرنا، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تم اس فتنے میں نجات پاؤ تو علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دامن سے متمسک رہنا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم سیرت رسول، سنت رسول اور پیغمبر اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر باقی رہو تو پھر یہ یاد رہے کہ میں نے اپنے حبیب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ آپ نے فرمایا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خطاب کر کے، انت اول من آمن بی، اے علی تم وہ ہو کہ جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لایا، یعنی اپنے ایمان کا سب سے پہلے جس نے اظہار کیا وہ تم ہو۔ ہم یہ کہیں کہ فلاں صاحب پہلے مسلمان ہیں، یہ ہم کہہ رہے ہیں، مگر بانی اسلام اگر کسی کے بارے میں تائید کر دے تو یقیناً اس کی ایک وہ حیثیت اس لیے کہ کلمات پیغمبر بغیر وحی الہی کے وجود میں نہیں آتے ہیں۔ لہذا جناب ابو ذر غفاری کہتے ہیں، اے ابو رافع، اگر تم کامیابی اور سعادت چاہتے ہو، اس فتنے میں اگر نجات چاہتے ہو تو تم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دامن سے متمسک رہنا، اس لیے کہ میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امیر المومنین علیہ السلام کو خطاب کر کے، انت اول من آمن بی، اے علی تم وہ ہو کہ جو سب سے پہلے جس نے مجھ پر اپنے ایمان کو ظاہر کیا ہے، وَأَوَّلُ مَنْ يُصَافِحُنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اے علی تم ہی وہ پہلے شخص ہو جو قیامت میں سب سے پہلے جو مجھ سے مصافحہ کرے گا، اے علی وہ تم ہو۔ وَأَنْتَ الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ، جناب ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ان کانوں سے سنا پیغمبر اسلام مولا کائنات یہ کہہ رہے تھے، وَأَنْتَ الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ، اے علی تم صدیق اکبر ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر اسلام۔ امت کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، امت کا نبی کسے کیا کہہ رہا ہے، یہ اصل فضیلت کی چیز ہے۔ کیا کہنا ہے؟ وَأَنْتَ الْفَارُوقُ الَّذِي يَفْرَقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، اے علی تم ہی فاروق اعظم ہو جو حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا کرے گا۔ علی تم ہی وہ ہو جو حق کو باطل سے الگ کرو گے، باطل کو حق سے الگ کرو گے۔ اگر کوئی شخص پہچاننا چاہتا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے تو پھر امیر المومنین کے دروازے پر آئے، مولا بتائیں گے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ وَأَنْتَ يَعْصُبُ الْمُؤْمِنِينَ، تم مومنین کے مددگار ہو۔ مومنین اگر مدد چاہتے ہیں تو جناب ابو ذر غفاری کہتے ہیں پیغمبر نے فرمایا امیر المومنین اسلام سے کہ وہ یعصوب تم ہو۔ وَأَنْتَ أَخِي وَوَزِيرِي، اے علی تم میرے بھائی ہو اور تم میرے وزیر یعنی جانشین ہو۔ پیغمبر نے جسے اپنا جانشین بنایا وہ امیر المومنین علیہ السلام ہے بزبان ابو ذر غفاری، کہ جس کی صداقت اس منزل پر تھی کہ پیغمبر نے اس کی صداقت کی گواہی دی ہے کہ زمین نے نہ ایسے سچے کا بوجھ اٹھایا نہ آسمان نے ایسے سچے پر سایہ کیا، اور تم ہی مومنین کے سید و سردار ہو اور وہ میرے بہترین وارث تم ہو۔ لہذا اے ابو رافع، فتنہ بہت جلد سر اٹھانے والا ہے، اس فتنے میں اگر کوئی تم کو نجات دے سکتا ہے تو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور ان کے دامن سے تم متمسک رہنا۔ اور پھر جناب ابو ذر غفاری کا جو انتقال ہوتا ہے 30 ہجری میں آپ ربضہ بھیجے گئے ہیں، 32 ہجری میں آپ کی شہادت ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ شہادت ہے
یہ شہادت ہے جناب ابو ذر غفاری کی، جس کو وطن میں رہنے نہیں دیا گیا حق بولنے کی وجہ سے. جناب ابو ذر غفاری کے یعنی انتقال کے کچھ ہی اس کے بعد جو پھر یہ آپ کی شورش ہوتی ہے، چاروں طرف سے مسلمان یعنی پورے مملکت اسلامیہ میں انقلاب برپا ہوتا ہے، لوگ مدینے آتے ہیں اور پھر یہ فتنہ برپا ہوتا ہے. اس میں ایک وجہ یہ بتائی جاتی، بنیادی ایک وجہ کہ جناب ابو ذر غفاری کا ربضہ جانا اس نے بھی مسلمانوں میں ہیجان پیدا کر دیا تھا حکومت وقت کے خلاف. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. بہت اہم دو سوال ہیں ابھی آپ کے انتقال کے ذکر سے پہلے. پہلا تو یہ کہ شیعت کی ترویج کے لیے آپ نے کیا کام کیا، کیونکہ مجھے اس کا بھی اندازہ ہوا، میں نے کہیں پڑھا کہ شام جہاں جناب زینب سے منسوب ہے وہیں جناب ابو ذر سے بھی منسوب ہے، وہاں پر بھی آپ نے بہت کام کیا، مدینے میں بہت کام کیا. وہ میں چاہتا ہوں کچھ اس کا بیان. دیکھیے جناب ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے سلسلے سے جو مورخین لکھتے ہیں اور جو تاریخوں میں موجود ہے وہ یہ کہ جناب ابو ذر غفاری جب بھی موقع ملا ہے مولا کائنات علیہ السلام کی ولایت کی آپ نے ترویج کی ہے. لہذا جب آپ شام آئے، شام 2 مرتبہ آپ تبعید ہوئے ہیں، 2 مرتبہ آئے ہیں، جب بھی آپ شام آئے ہیں تو لوگوں کو بٹھالتے تھے، لوگوں کو پیغمبر کی حدیثیں سناتے تھے، جس میں آپ جو جہاں تک واجبات، مکروہات، مستحبات پیغمبر کی حدیثیں سناتے تھے، وہیں بنیادی طریقے سے ولایت امیر المومنین علیہ السلام، مولا کائنات کے حق کے سلسلے سے، فدق کے سلسلے سے، جناب شہزادی کی عظمت کے سلسلے سے، امامین حسنین، امامین کریمین حضرات حسنین علیہم السلام کے یعنی سلسلے سے آپ حدیثیں پیغمبر کی سناتے تھے. اور یہ چیز سب سے زیادہ جو حاکم شام کو جو کھل رہی تھی، وہ سب سے زیادہ یہ چیز کھل رہی تھی کہ چلو ٹھیک ہے، ہم تو اپنے مال اسباب کے سلسلے جو ہم لوٹ گھسوٹ کر رہے ہیں یہ تو یہ بھی جان رہے ہیں، قوم والے بھی جان رہے ہیں، مگر یہ جو بنیادیں مضبوط کر رہے ہیں کہ جن بنیادوں پر ہماری نسلیں حکومت نہیں کر پائیں گی اور بہت جلد ہماری یہ بنیاد ختم ہو جائے گی، یہ بنیاد کا یعنی قائم ہونا ٹھیک نہیں ہے. لہذا خود حاکم شام، تاریخ کہتی ہے، خود شام میں آپ کو رہنے نہیں دے رہا تھا. یہ کبھی بھیج دیتا تھا فلاں دیہات، فلاں قصبے میں، فلاں شہر میں، اس طریقے سے. تو اس میں جناب ابو ذر غفاری کو موقع ملا. یہی وجہ کہ شام کے ارد گرد میں، جس میں سے لبنان سب سے بڑا مرکز ہے، جبل عامل سب سے بڑا مرکز ہے، اس کے علاوہ اور یہ سب شامات بولے جاتے ہیں، یہ سب ملا کر کے ایک شام تھا. لہذا یہ جو سیریا کا کیپٹل ہے دمشق، یہاں پر یہ حاکم شام رہتا ہے. بقیہ پورا علاقہ یعنی یہ سب شامات بولے جاتے تھے. لہذا جناب ابو ذر غفاری کو جیسے جیسے یہ تبعید کرتا تھا یہاں سے فلاں دیہات، فلاں شہر، اب جب سنتا تھا وہاں تو یہ کام یہ کر رہے ہیں، تو پھر وہاں سے نکال کر کے دوسری جگہ بھیجتا تھا، تیسری جگہ بھیجتا تھا. یہ جناب ابو ذر غفاری نے اس کو غنیمت سمجھا، اس کو غنیمت شمار کرتے ہوئے جناب ابو ذر غفاری نے شیعت کو بڑی ترویج دی. مولا کائنات کی یعنی گویا شیعہ سازی کی آپ نے، اور مولا کائنات کی شیعہ سازی کرنے کا مطلب ظاہر سی بات ہے نہ دولت ان کے پاس تھی جو دولت سے خریدتے، اور نہ ان کے پاس حکومت کی لاٹھی تھی جس جو مارتے. البتہ ان کے پاس کیا تھا؟ قرآن اور حدیث پیغمبر، قرآن و حدیث پیغمبر. یعنی گویا جو نیچرل اور فطرتاً ولایت امیر المومنین علیہ السلام ہے، توحید الہی اور رسالت پیغمبر کے بعد اس نیچر کو آپ پہنچا رہے تھے، جس کے نتیجے میں اس علاقے میں بہت تیزی سے شیعت پھیلی ہے. آج بھی جو شیعہ وہاں پر ہیں ان میں سے اکثریت کی اگر بنیاد آپ دیکھیے گا جو وہاں سے مل رہی ہے تو جناب ابو ذر غفاری کے یہ خدمات کا. اور اس سے نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ حق گوئی اپنا اثر دکھاتی ہے. جی جناب امیر کے سلسلے سے آپ نے ایک بہت زبردست وصیت کی ہے جناب ابو ذر غفاری نے، میں چاہتا ہوں اس کا ذکر کرنا. دیکھیے جناب ابو ذر غفاری نے اپنے سلسلے سے، اپنی ذات کے سلسلے سے ایک وصیت کی تھی، اور اس میں کہ مطلب میرے پاس تو مال دنیا میں کچھ ہے نہیں اور میں آپ کو اپنا وصی بناتا ہوں. مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہے ابو ذر کی گردن پہ میرا اتنا پیسہ رہ گیا تھا تو مولا کائنات دیں گے. اللہ اکبر. تو کسی نے کہا کہ اس سے بہتر تو یہ ہوتا کہ تم یعنی مطلب حاکم وقت کو بناتے. تو جناب ابو ذر نے فرمایا علی وہ وصی پیغمبر ہے، وصی پیغمبر ہے، میں نے اسے اپنا وصی بنایا ہے جسے پیغمبر نے وصی بنایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب آپ کی وہ سخت ترین حالات میں جس میں آپ کی جو آپ نے ابھی فرمایا کہ شہادت جو ہوئی ہے، روایتوں میں جو ملتا ہے کہ آپ کی بیٹی صرف آپ کے پاس تھی، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا آپ ذکر فرمائیں. جب جناب ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ربضہ میں تھے تو وہاں پر آپ کا ایک بیٹا بھی مرا ہے،
اور روایت کہتی کہ آپ کی بیوی بھی مری. ایک جگہ یہ ہے کہ نہیں بیوی بھی تھی, اور بیٹی کے سلسلے میں تو ہے یہ. لہذا آپ کے گھر کے سلسلے میں وہ جو انہوں نے جھوپڑا وہاں بنایا تھا, تو راوی نقل کرتا ہے کہ آپ کے اس جھوپڑے میں جو آپ نے بنایا تھا ربضہ میں 2 درہم جو سامان تھے 2 درہم سے کم تھے. یعنی اگر ان کو اس کی مالیت لگائی جاتی تو 2 درہم سے کم تھے. مگر جب جناب ابو ذر غفاری کی زندگی کے وہ آخری لمحات آئے تو جناب ابو ذر غفاری رو بقبلہ لیٹے ہوئے, بیٹی ہے جو سرہانے بیٹھ کر کے رو رہی ہے. جناب ابو ذر غفاری نے ایک مرتبہ آنکھیں کھولی اور کہا کہ بیٹی رونے کا کیا سبب ہے؟ کہا بابا میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور کفن بھی نہیں, میں تمہیں غسل کیسے دوں گی, میں چھوٹی ہوں, میں کفن تمہیں کیسے پہناؤں گی, میرے پاس کچھ ہے نہیں مال دنیا, میں تمہیں دفن کیسے کروں گی, اس لیے میں رو رہی ہوں. اپنی غربت, میرے بابا میں تمہاری غربت اور اپنی مفلسی پہ رو رہی ہوں. ہم کس غربت کے عالم میں, کس مفلسی کے عالم میں. تو جناب ابو ذر غفاری مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ بیٹی تجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو اپنے آنسو پوچھ لے, اس لیے کہ میری بیٹی جب میری روح نکل جائے تو میری ابا سے میرے پورے بدن کو ڈھانک دینا اور کسی ٹیلے پر بیٹھ جانا. جب مسلمانوں کا کوئی قافلہ گزرے تو تم انہیں آواز دینا, جب وہ قافلہ پوچھے کیا بات ہے تو کہنا صحابی پیغمبر ابو ذر غفاری کا انتقال ہو گیا ہے, میت اسی صحرا میں پڑی ہوئی ہے, چلو آؤ صحابی پیغمبر کو دفن کرنے. کیا مظلومیت. جناب ابو ذر غفاری کی روح نکل گئی, بیٹی نے چادر اڑھایا اور صحابی پیغمبر کی بیٹی آ کے ایک ٹیلے پر بیٹھ گئی, اور بیٹھنے کے بعد ایک مرتبہ آواز دیتی ہے, دیکھا کہ ایک قافلہ جا رہا ہے مسلمانوں کا, آواز دی. چونکہ ذی الحجہ میں آپ کا انتقال ہوا ہے, لہذا مسلمانوں کا قافلہ حج کر کے واپس ہو رہا ہے تو مدینے سے ہی گزرتا تھا. جب دیکھا کہ قافلہ مسلمانوں کا جا رہا ہے تو آپ نے آواز دی, مسلمانوں اگر تم مسلمان ہو, پیغمبر کی سنت پر ہو تو میری آواز سنو, صحابی پیغمبر ابو ذر غفاری کا انتقال ہو گیا ہے, اسی صحرا اسی زمین پر ان کا جنازہ ہے, آؤ چلو صحابی پیغمبر کو دفن کرنے کے لیے میری مدد کرو. یہ قافلہ کسی اور کا نہیں تھا, یہ قافلہ مالک اشتر صحابی امیر المومنین کا قافلہ تھا. مالک اشتر نے جیسے ہی سنا کہ صحابی پیغمبر کا انتقال ہو گیا ہے جن کا جنازہ اسی زمین پر پڑا ہوا ہے, تو ایک مرتبہ ساتھیوں سے کہا اپنے گھوڑوں سے اتر جاؤ کہ اس زمین پر, اس خاک پر ابو ذر غفاری جیسے صحابی پیغمبر کا جنازہ ہے. اپنے گھوڑوں سے اتر گئے اور اپنے پاؤں سے جوتوں کو اتار دیا کہ اس خاک پر صحابی کا جنازہ پڑا ہے. لہذا جناب مالک اشتر آئے اور آنے کے بعد آپ نے ابو ذر غفاری کو غسل دیا اور انہیں کفن پہنایا, انہیں دفن کیا, اور پھر اس بیٹی کو لے کر کے گئے جو سرپرستوں کا سرپرست تھا, اس علی کے حوالے کیا. مگر ہاں یقیناً یہ بات کتنی آسانی سے کہہ دی جاتی ہے, ابو ذر کی یتیمہ کو تو علی کی پناہ مل گئی, مگر حسین کی یتیمہ کو عزادارو کہیں بھی کوئی پناہ ملنے والی نہ تھی. اور پناہ اگر دی گئی ہے تو تماچوں سے, اور اگر پناہ دی گئی ہے تو دروں سے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله. یہیں پر دل چاہتا ہے کہ جناب افتخار عارف صاحب کی جناب ابو ذر کے سلسلے میں وہ مشہور زمانہ نظم آپ کو سنا دوں. سلام ان پر, درود ان پر, وہ کہہ رہے تھے فلک نے سایہ نہیں کیا ایسے آدمی پر جو تم سے سچا ہوئے ابو ذر. سبھی یسار و یمین تصدیق کر رہے تھے, تمام اہل یقین تصدیق کر رہے تھے. سلام ان پر, درود ان پر, مگر زمانے نے یہ بھی دیکھا وہی ابو ذر ہیں اور منبر ہے, اور منبر کا ایک فیصلہ ہے. اور اب جو منبر کا فیصلہ ہے وہ قول صادق سے مختلف ہے. بہت زمانہ گزر گیا ہے مگر ابو ذر نگاہ میں ہیں, بس ایک کمی گاہے جبر زور آوروں کی کاوش کے
سارے منظر نگاہ میں ہیں، دمشق و بغداد و قرطبہ کے پلنے والے تمام منبر نگاہ میں ہیں، جہان مظلوم خواب دیگر کا منتظر ہے، نیا زمانہ نئے ابوذر کا منتظر ہے۔ واہ، ناظرین، آج ہم آپ سے یہی اجازت لیتے ہیں۔ خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔